بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 26 سپٹمبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب میں سیکیورٹی ادارے ایسے تمام غیر ملکی افراد کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں جو کہ اقامہ اور دیگر لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے جو آئی، سعودی عرب پریس ایجنسی کی جانب سے کہا گیا کہ اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 15,693 غیر ملکی افراد کو پچھلے 4 سے 5 دنوں کے دوران گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق یہ اعداد و شمار 16 سپٹمبر سے 22 سپٹمبر تک کے ہیں۔ غیر قانونی غیر ملکی افراد ان سے متعلقہ جو ایک مہم سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے سعودی عرب میں چلا رہے ہیں، جس کا نام غیر قانونی غیر ملکی افراد سے پاک مہم مملکت کو بنانا، اس بارے میں سیکیورٹی ادارے اور دیگر ادارے مل کر مشترکہ کمیٹیوں کی فارم میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے بتایا کہ گرفتار شدگان میں سے 6,336 غیر ملکی افراد اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار ہوئے۔ اس طرح لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب 1,905 افراد تھے، جبکہ 7,452 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث پائے گئے۔ 6,336 افراد وہ ہیں جن کے پاس اقامہ موجود نہیں تھا یا ان کا ختم ہو چکا تھا، انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور سعودی عرب سے قوانین کے مطابق اب انہیں جب ڈیپورٹ کیا جائے گا تو یہ دوبارہ سعودی عرب میں کسی بھی ویزے پر نہیں آ سکتے ہیں۔ مزید سیکیورٹی اداروں نے جو اطلاعات شیئر کی ہیں کہ 311 ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا جو سعودی عرب میں غیر قانونی افراد کو سہولت فراہم کرتے تھے، ٹرانسپورٹیشن کی سہولت، ملازمت کی سہولت اور اس طرح سے ان کی رہائش کی سہولت انہیں فراہم کرنے والے افراد سعودی عرب کے قوانین کے مطابق سخت جرمانوں اور سزاؤں کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں قوانین کافی چینج ہو چکے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کرونا کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں پریس کانفرنس آج بروز اتوار 26 سپٹمبر کو منعقد کی جائے گی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی مقامی اور عالمی سطح پر کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے عوام کو آگاہ کریں گے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے ہفتہ وار جو اہم پریس کانفرنس جاری کی جاتی ہے، اس کے بعد ہی سعودی عرب میں کچھ اہم فیصلے بھی متوقع ہوتے ہیں، لہٰذا یہ پریس کانفرنس جو کہ وزارت داخلہ کے ساتھ منعقد کی جائے گی، ان کے ترجمان بھی موجود ہوں گے اور دیگر اہم ترین اور وزارتوں کے بھی افراد اس میں، جیسے وزارت افرادی قوت اور دیگر وزارت تجارت کے عہدیدار بھی شریک کریں گے۔ اس کے بعد تمام صورتحال کیا واضح ہوتی ہے اور اعلامیہ کیا جاری ہوتا ہے وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا، کیونکہ اس اہم پریس کانفرنس کے بعد کچھ بہت اہم اقدامات ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے اپنی 25 یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے پاکستانی طلباء اور طالبات کو 600 اسکالرشپ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق یہ اسکالرشپ ڈپلومہ، ڈگری، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے طلباء اور طالبات کو دیے جائیں گے۔ سعودی عرب میں قانونی طور پر مقیم پاکستانی طالب علم اور پاکستان میں مقیم طلباء اور طالبات دونوں اس اسکالرشپ کے لیے اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان کے مطابق 75% اسکالرشپ پاکستان سے طالب علموں نے، جبکہ 25% سعودی عرب میں مقیم پاکستانی طالب علموں کی جانب سے آئی۔ وظائف کے لیے کیسے درخواست دی جائے، اس بارے میں مکمل تفصیلات پاکستانی سفارت خانے کی ویب سائٹ پر
موجود ہیں۔ طلبہ جب آن لائن اپلائی کریں گے تو یونیورسٹیاں طلبہ کی جانب سے موصول ہونے والی اسکالرشپ اپلیکیشن کو سعودی وزارت تعلیم کو بھیجیں گی، جو اسکالرشپ دینے کا حتمی فیصلہ کرے گی۔ درخواست گزار اپنی درخواست کی کاپی پاکستانی سفارتخانے کے آفیشیل ای میل پر بھی بھیجیں گے تاکہ سعودی وزیر تعلیم کے ساتھ ان درخواستوں کا فالو اپ کیا جا سکے۔ سعودی عرب میں موجود غیر ملکی افراد کے لیے بہت اہم اطلاع آئی ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری گیزٹ القرآ نے ڈیوٹی ڈسپلن قانون کی دفعات شائع کر دی ہیں۔ سعودی کابینہ اس کی منظوری پہلے ہی دے چکی ہے۔ سرکاری گیزٹ کے مطابق قانون کی دفعہ 20 میں ایسی 3 صورتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں ملازم کے خلاف دعویٰ بے اثر ہو جائے گا۔ قانون کے مطابق اگر کسی ملازم کی موت واقع ہو جائے یا جسمانی طور پر اس قدر معذور ہو جائے کہ اس سے پوچھ گچھ مشکل ہو اور میڈیکل رپورٹ سے اس کی تصدیق بھی ہو جائے تو ایسی صورت میں ملازم کے خلاف دائر ڈیوٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی بے اثر، یہ دعویٰ بے اثر ہو جائے گا۔ ملازم کے خلاف دعوے کی بے اثر ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر کسی ملازم نے ڈیوٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہو اور 2 سال تک اس کے خلاف کوئی ایکشن کمپنی کی جانب سے نہ لیا گیا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی پوچھ گچھ کی گئی ہو اور نہ ہی اس پر کوئی مقدمہ چلایا گیا ہو تو ایسی صورت میں اس کے خلاف دائر کیا جانے والا دعویٰ بے اثر ہو جائے گا۔ اس حوالے سے یہ اضافہ بھی کیا گیا ہے کہ ڈیوٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر آخری کارروائی کی تاریخ میں 2 سال گزر چکے ہوں تو ایسی صورت میں دعویٰ بے معنی ہو جاتا ہے۔ ڈیوٹی ڈسپلن قانون کی دفعہ 5 کے مطابق جس ملازم کی مالیاتی یا انتظامی خلاف ورزی یا چال چلن کی خلاف ورزی ثابت ہو جائے اس کے خلاف لازماً کارروائی کی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کی تنخواہ کاٹی جا سکتی ہے۔ اس کی انتہائی حد مقرر کی گئی ہے۔ ماہانہ خالص تنخواہ کے 1/3 سے زیادہ رقم نہیں کاٹی جا سکتی ہے، جبکہ سالانہ ایک الاؤنس سے محروم اسے کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ترقی کے لیے اسے نااہل قرار دیا جائے اور 2 سال تک اس کی ترقی کسی بھی لیول پر نہ کی جائے۔ سعودی عرب کے تقریباً تمام علاقوں میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے گزشتہ کئی دنوں سے اہم مارکیٹوں اور دیگر ایریاز کے تفتیشی دورے کیے۔ مشرقی ریجن سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ 2462 تفتیشی دورے کیے گئے جن کا مقصد کرونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ سعودی وزارت صحت اور دیگر ادارے بار بار عوام کو خبردار کر رہے ہیں کہ سعودی عرب میں کرونا کم ضرور ہو رہا ہے مگر ختم نہیں ہوا۔ عوام لازمی طور پر SOPs جو ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ سعودی وزارت بلدیہ کی جانب سے کہا گیا کہ تفتیشی ٹیموں نے دوروں میں 77 دکانوں کے خلاف چلان کیے جہاں سے کرونا SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا۔ بلدیہ میں امور صحت کے شعبے کے ذمہ داروں کی جانب سے کہا گیا کہ مارکیٹوں، دکانوں اور شاپنگ سینٹر کی انتظامیات کو واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ کرونا سے حفاظت کے لیے صارفین کے توکلنہ اکاؤنٹس کو لازماً چیک کیا جائے، کیونکہ اگر کسی کے پاس ویکسینیشن کا ثبوت نہیں تو اسے دکان یا شاپنگ سینٹر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے۔ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے افراد چاہے دکاندار ہوں یا بڑے شاپنگ سینٹر کے مالکان، ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ گنجائش سے زیادہ لوگوں کو مارکیٹ یا دکان میں بیک وقت موجودگی بھی خلاف ورزی شمار ہوگا جس پر ان دکانوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سعودی محکمہ کسٹم کی جانب سے کہا گیا کہ 1000 ریال سے کم مالیت کے نجی پارسل پر کوئی کسٹم نہیں لیا جائے گا۔ اس رقم میں سامان کی قیمت اور کارگو چارجز سب شامل ہوں گے۔ سعودی محکمہ کسٹم اور زکوٰۃ کی جانب سے کہا گیا کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی مقررہ یکساں شرح 15% ہے، یہ تمام برآمدات پر لاگو ہوتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اس کی خلاف ورزی کرنے پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس ایپس کے ذریعے شکایت درج کرائی جا سکتی ہے اور دعوے کے مطابق ثبوت منسلک کرنا ہوں گے۔ محکمے کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پوسٹل سروس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صارف کو کسٹم کی مکمل تفصیلات پر مشتمل ڈاکومنٹس شیئر کریں۔